جزیرہ عرب کے مشرق اور مغرب میں دو عالمی قوتیں ایران اور روم موجود تھیں، جنہوں نے تقریباً ساری دنیا کو اپنے قبضے میں لیا ہوا تھا۔ ایسی حالت میں صدائے لا الہ الا اللہ بلند ہوئی اور حق کو فتح نصیب ہوئی۔ اسلام کی پے در پے فتوحات نے دشمنان اسلام کو چونکا دیا۔ قیصر الروم کو جب اسلامی فتوحات کا علم ہوا تو اس نے مسلمانوں سے مقابلے کے لیے جنگ کی تیاری شروع کر دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بصرہ کے گورنر کو خط تحریر فرمایا۔ گورنر کا نام حارث بن ابی شمر الغسانی تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تحریر فرمایا کہ تم اسلام قبول کر لو۔ یہ گرامی نامہ حضرت حارث بن عمیر الازوی لے کر گئے۔ جب وہ موتا کے مقام پر پہنچے تو قیصر کے ایک رئیس شرجیل بن عمرو الغسانی نے پوچھا، آپ کون ہیں اور کہاں جا رہے ہیں؟ کیا آپ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قاصد ہیں؟ حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہاں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قاصد ہوں۔ یہ سنتے ہی اس نے حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسیوں سے باندھ دیا اور پھر اس کا سر قلم کر دیا۔ اس زمانے میں قاصد یا سفیر کا قتل ایک بدترین اور ناقابل معافی جرم تھا، اور اس سے قبل کسی نے بھی سفیر کو کبھی بھی قتل نہیں کیا تھا۔ یہ جرم اعلان جنگ سمجھا جاتا تھا، آج بھی اسے سنگین جرم سمجھا جاتا ہے۔ جب یہ المناک خبر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنی تو انہیں بہت دکھ ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے شہید صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقام لینے کے لیے تیاری شروع کر دی۔ مجاہدین مدینہ طیبہ سے 3 میل دور جرف کے مقام پر جمع ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور ظہر کی نماز قائم کی۔ نماز کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا، میں اس لشکر کا سپہ سالار زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر کرتا ہوں۔ اگر یہ شہید ہو جائیں تو جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لشکر کی کمان سنبھالیں۔ اگر جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہو جائیں تو عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجاہدین کے سپہ سالار ہوں گے، اور اگر یہ بھی راہ حق میں شہید ہو جائیں تو مسلمان جس کو چاہیں امیر منتخب کر لیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجاہدین کو رخصت کرتے وقت یہ ہدایت فرمائی، سب سے پہلے حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عمیر شہید کی قبر پر حاضری دیں اور لوگوں کو اسلام قبول کرنے کی دعوت دیں۔ اگر وہ اس دعوت کو قبول کر لیں تو بہت اچھا اقدام ہے، اور اگر وہ اسلام کی دعوت قبول نہ کریں تو اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرتے ہوئے ان سے جنگ کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر نصیحت فرمائی کہ اللہ تعالیٰ کا نام لے کر اللہ تعالیٰ کے منکر لوگوں کے ساتھ جنگ کرو، کسی کو دھوکہ نہ دینا، بددیانتی نہ کرنا، کسی بچے اور عورت کو قتل نہ کرنا، کسی بوڑھے کو اور خانقاہوں میں گوشہ نشین رہنے والوں کو قید نہ کرنا، کسی درخت کو نقصان نہ پہنچانا اور نہ اس کو کاٹنا، اور کسی مکان کو منہدم نہ کرنا۔ جمادی الاول سن 8 ہجری جب اسلامی لشکر بلقا شام پہنچا تو رومی لشکر سے آمنا سامنا ہوا اور دونوں لشکر ایک دوسرے پر حملہ آور ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عطا فرمایا ہوا علم حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار موت بن کر دشمنوں کی صفوں میں قیامت برپا کر رہی تھی۔ بالآخر ایک دشمن نے نیزہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے میں اتار دیا اور حضرت زید بن حارثہ شہید ہو گئے۔ اس سے پہلے کہ اسلام کا پرچم ان کے ہاتھ سے زمین پر گرتا، حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور پرچم اٹھا لیا۔ کفار کے تیر اور تلواروں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی شہید کر دیا، لیکن حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری دم تک دشمن سے مقابلہ کرتے رہے۔ اسی دوران ایک رومی نے اپنی تلوار سے ان کو شہید کر دیا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن رواحہ تیزی سے آگے بڑھے اور انہوں نے جھنڈا اٹھا لیا، یہاں تک کہ وہ بھی شہید ہو گئے۔ اس کے بعد حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن قیس آگے بڑھے اور اسلام کے جھنڈے کو اٹھا لیا۔ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلند آواز میں مجاہدین سے کہا، اے اسلام کے سرفروشو، اب ایسا آدمی منتخب کر لو جو اسلامی علم کو بلند رکھ سکے۔ سامنے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے تھے۔ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حاضرین سے پوچھا، کیا تم حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قائد لشکر منتخب کرنے پر رضامند ہو؟ سب نے بیک آواز ہو کر کہا، ہم رضامند ہیں۔ اور پھر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ علم پکڑ لیا۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس وقت جام شہادت نوش کیا، مغرب کا وقت تھا، دونوں لشکر اپنی اپنی چھاونیوں میں واپس آ گئے۔ اگلے روز حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ کی حکمت عملی سامنے آئی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلامی لشکر کی ترتیب بدل دی اور لشکر کے نئے طریقے سے صف بندی کی۔ دشمن کے سپاہی جب آمنے سامنے ہوئے تو دیکھے ہوئے چہروں کی بجائے انہیں اجنبی چہرے نظر آئے۔ انہوں نے سمجھا کہ اسلامی لشکر میں نئی فوج شامل ہو گئی ہے۔ یہ خیال آتے ہی دشمن کی فوج کے حوصلے پست ہو گئے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دشمن کی نفسیاتی بے چینی اور اضطراب کو محسوس کر لیا اور دشمن پر حملہ کر دیا۔
دشمن کے بے شمار نوجوان موت کے گھاٹ اتر گئے اور بہت سے دشمنوں نے خوفزدہ ہو کر میدان جنگ سے راہ فرار اختیار کر لی اور مسلمانوں کو بہت سا مال غنیمت حاصل ہوا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہادری سے جنگ کی اور وہ مسلمانوں کو کفار کے بے شمار لشکر کے نرغے سے نکالنے میں کامیاب ہو گئے۔ دوران جنگ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں 9 تلواریں ٹوٹیں۔ 7 دن جنگ جاری رہی۔ فرزندان توحید عقابوں کی طرح رومی لشکر پر جھپٹے اور ان کو موت کے گھاٹ اتارتے رہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ خداداد جنگی صلاحیت کی بنا پر اسلامی لشکر کو اپنے سے 60 گنا زیادہ دشمنوں کے اثار سے نکالنے میں کامیاب ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ہمراہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تشریف فرما تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم براہ راست میدان جنگ کا مشاہدہ فرما رہے تھے، وہ خود میدان جنگ میں موجود ہوں۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی، یا اللہ، حضرت خالد بن ولید تیری تلواروں میں سے ایک تلوار ہے، پس اس کی مدد فرما۔ اس روز سے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیف اللہ کے لقب سے مشہور ہوئے۔ اس طرح کی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کریں۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔